الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے ہاتھ میں کتاب ہے، میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں کتاب ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا ڈرا سکے گا یہ ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم تمہیں اپنے آپ کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام آج کے ہمارا سالانہ خانقاہی اجتماع کا پہلا دن ہے، اور آپ حضرات دور دراز سے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودھا میں خانقاہی اجتماع کے عنوان پر تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا ادارہ عطا فرمایا ہے کہ جس میں نظریہ بھی ہے اور جس میں تزکیہ بھی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اس ادارے کا نام مرکز اہل سنت والجماعت بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خانقاہ حنفیہ سرگودھا بھی ہے۔ یہ دو عنوانات، یہ دو نام اس ادارے کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں ایسا ادارہ عطا فرمایا ہے کہ ایک ہی سفر میں ہمیں عقائد اور نظریات بھی سمجھنے کو ملیں، اور ایک ہی سفر میں ہمیں خانقاہ میں اپنا تزکیہ کرنے کا موقع بھی ملے، ایک سفر میں بھی اور ایک خرچ میں بھی۔ آپ کو ایسا نہیں ہوتا کہ خانقاہ کے لیے آپ کو سفر کہیں اور کرنا پڑے اور عقائد سمجھنے کے لیے آپ کو کہیں اور کا رخ کرنا پڑے۔ تو میرا عنوان اسی مناسبت سے ہے کہ اہل سنت والجماعت اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے عنوان کا جو نام ہے وہ ہمارے ادارے کا نام بھی ہے، تو اسی وجہ سے میں اپنے ادارے کے نام کی اور اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے وقت میں دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بھی ارشاد فرمائی ہے۔ جب یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ اتری، صحابہ اکرام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول،
یوم تبیض وجوہ، اس سے مراد کیا ہے؟ وتسود وجوہ، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس آیت کی تفسیر بتاتے ہوئے فرمایا یوم تبیض وجوہ سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں، وتسود وجوہ سے مراد اہل البدع والضلالہ، کہ جن کا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن ان کے چہرے سفید اور چمکدار ہوں گے، اور جن کا تعلق اہل بدعت اور گمراہ لوگوں کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ آپ حضرات جب ایمان کی روشنی ہو اور آپ حضرات عقائد، اپنے مسلک اور اپنے دین کے ساتھ مختص ہوں، تو آپ کو دنیا میں گھومنے کے بعد آپ کو بخوبی یہ تجربہ ملے گا کہ آپ لوگوں کے چہرے پڑھ کر آپ دنیا میں ہی یہ بتا سکیں گے کہ اس کا تعلق کون سے طبقے کے ساتھ ہے۔ انسان کا چہرہ اس دنیا میں بھی بتا دیتا ہے۔ جب آپ کہیں جائیں گے، بعض چہرے آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کے چہروں کے اوپر ایسی علامات ہوں گی، یا آپ کا ایمان، یا آپ کا تقوی، یا آپ کی مسلک کے ساتھ محبت اور عقیدت آپ کو خود بتائے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق صحیح العقیدہ مسلک کے ساتھ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق یا تو بدعات والوں کے ساتھ ہے، یا ان کا تعلق الحاد والوں کے ساتھ ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ کو اپنے عقائد اور مسلک سے محبت بھی ہو اور آپ اس پر مضبوطی سے قائم بھی ہوں۔ یہ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا ہے۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہ نے اس کا فیصلہ تو اس سے بھی کئی آسانی سے کرنا ہے، وہ تو اللہ کے لیے ہے۔ یہ تو دنیا ہے، دنیا میں جب ہمیں یہ بات بخوبی سمجھ آ جاتی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ تعلق کن کا ہے اور اہل بدعت اور گمراہ لوگوں کے ساتھ تعلق کس کا ہے، تو اس آیت کی روشنی میں اللہ رب العزت نے ہمارا تعلق مسلک اہل سنت والجماعت کے ساتھ رکھا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا معنی یہ کوئی تنظیم کا نام نہیں، اہل سنت والجماعت کا معنی یہ کوئی پارٹی کا نام نہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت یہ ہمارے عقائد کا عنوان ہے۔ اہل سنت کا معنی یہ ہے جو نبی کی سنتوں والے ہیں، والجماعت کا معنی یہ ہے جو نبی کے بعد نبی کے صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں۔ اہل سنت کا معنی یہ ہے کہ جو بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے اس کو بعین ہی اسی طرح لینے والے ہیں۔ اہل سنت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ جیسے صحابہ کو دیا ہے ویسے ہی لینے والے ہیں۔ والجماعت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے بعد چونکہ سب سے پہلا طبقہ حضرات صحابہ کرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ہمارا نظریہ ہے کہ آخری نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ پیغمبر کے آخری نبی ہونے پر باقی دلائل اپنی جگہ ہے، لیکن پیغمبر کے آخری ہونے پر پیغمبر کی جماعت صحابہ کرام بھی یہ نبی کے آخری ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ بھی خاتم النبیین ہونے پر صحابہ پیغمبر کی ختم نبوت کے صدقے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک اللہ رب العزت نے جب اس دنیا میں نبی بھیجتے تو نبی کے جانے کے بعد نبی کو نمائندے نہیں دیتے، بلکہ حضرت آدم دنیا سے چلے گئے، بعد میں دوسرے نبی آئے، اس کے بعد وہ نبی چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے نبوت کے سلسلے کو جاری رکھا، لیکن سب سے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب حضور کے بعد چونکہ نبوت نے چلنا نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا،
لیکن نبوت کے پیغام کو قیامت تک باقی رہنا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر نبوت تو ختم فرما دی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی جماعت صحابہ اکرام بھی اللہ نے عطا فرما دیے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو نبی سے سنتوں کو لیں گے، یہ وہ طبقہ ہے جو نبی سے احکامات کو لیں گے، یہ وہ طبقہ ہے جو نبی کی تعلیمات کو لیں گے، یہ وہ طبقہ ہے جو اللہ کے نبی پر اترنے والی وحی کو یاد کریں گے، یہ وہ طبقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل امین نے پورا کا پورا دین لایا ہے۔ اس کو سب سے پہلے سیکھنے کے لیے حضرات صحابہ اکرام ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ تو بند فرما دیا، اس سے پہلے کسی نبی کو نمائندے عطا نہیں فرمائے۔ پیغمبر محمد الرسول اللہ یہ آخری نبی ہیں، چونکہ آخری نبی کی نبوت نے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے افرادی شکل میں نبی کو دنیا میں رہ کر بھی نبی کو جماعت عطا فرمائی۔ حضرات صحابہ اکرام اور پھر نبوت اور صحابیت کا آپس میں تعلق وہ رکھا، باقی مناسبات اور تعلقات تو کئی ہیں، صرف میں ایک نکتہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے محمد رسول اللہ کو دنیا میں یہ مقام عطا فرمایا کہ اے پیغمبر اور محمد رسول اللہ، اس زمین پر میں نے اپنی نمائندگی کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کو دنیا میں نمائندے بنا کر بھیجا، لیکن میں نے کسی اور نبی کو نمائندے نہیں دیے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو خصوصیت آپ کی ہے وہ کسی اور نبی کی نہیں ہے، ساری خصوصیات آپ میں ہے۔ اللہ نے یہ خصوصیت بھی محمد الرسول اللہ کو دی کہ باقی کسی نبی کے جانے کے بعد کسی کو نمائندے نہیں دیے، لیکن محمد الرسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے نمائندے دیے، اور ساتھ میں یہ بتایا بھی اے پیغمبر اس زمین پر میں نے اپنے نمائندے بھی بنائے جو انبیاء اور رسول کی شکل میں نے آپ کے نمائندے بھی بنائے جو صحابہ اکرام کی شکل میں نے انبیاء کی تعداد بھی اس زمین کے اوپر 1.25 لاکھ رکھی ہے، میں نے آپ کے نمائندوں کی تعداد بھی اس زمین کے اوپر 1.25 لاکھ رکھی ہے، میں نے نبوت کا انتخاب بھی اپنے پاس رکھا ہے، میں نے نبوت کے بعد صحابیت کا انتخاب بھی اپنے پاس رکھا ہے۔ نہ میری مرضی کے بغیر اس زمین کے اوپر کوئی زمین پر میرا نمائندہ نبی بنا ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے اس زمین کے اوپر نبی آپ کے نمائندے صحابہ اکرام میں کوئی صحابی اپنی مرضی سے بنا ہے۔ سب سے پہلے میں نے زمین کے اوپر جتنے انبیاء اپنے نمائندوں کی تعداد 1.25 لاکھ رکھی ہے، میں نے اس زمین کے اوپر آپ کے نمائندوں کی تعداد بھی 1.25 لاکھ رکھی ہے۔ میں نے اپنے نمائندوں کے انتخاب کے لیے بھی انتخاب اپنے پاس رکھا ہے، آپ کے نمائندوں کے لیے انتخاب بھی اپنے پاس رکھا ہے۔ نبی بھی انتخاب خدا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ صحابی بھی انتخاب خدا ہے، نہ اعتراض نبوت پہ ہے، نہ اعتراض صحابیت پہ ہے، نہ انکار 1.25 لاکھ انبیاء میں کسی ایک نبی کا ہے، نہ انکار 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی صحابی کا ہے۔ کوئی اگر نبی کا انکار کرے وہ بھی بے ایمان ہے، کوئی صحابہ میں کسی ایک صحابی کا انکار کرے وہ بھی بے ایمان ہے۔ وجہ یہ ہے نبی بھی انتخاب خدا ہے، صحابی بھی انتخاب خدا ہے۔ یہ ایک نظریہ اور عقیدہ آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیا۔ ہمارے مرکز کا یہ مزاج ہے کہ ہم بنیاد پر بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر پھر دلائل دیتے ہیں۔ آپ پوری دنیا میں گھومیں، آپ کو یہ نظیر اور مثال نہیں ملے گی۔ وجہ کیا ہے کہ جب بنیاد پر محنت ہو، عقائد اور نظریات بنیاد سے سمجھ آتے ہیں۔ اگر آپ بنیاد چھوڑ دیں، اوپر لگے رہیں، تو عوام کے ذہنوں سے اشکالات نہیں جانے۔ اب ہم نے اپنا نظریہ عقیدہ سمجھا دیا، اب کوئی دنیا میں 1.25 لاکھ نبی میں کسی نبی پر اعتراض کرے، ہم نے اس کا بھی دفاع کرنا ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں اگر کسی صحابی کی صحابیت پہ اعتراض ہوگا، ہم اس کا بھی دفاع کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اہل سنت والجماعت کو اپنایا ہے،
یہ کوئی تنظیم نہیں بلکہ اہل سنت یہ بھی عقیدہ ہمارا ہے، والجماعت یہ بھی عقیدہ ہمارا ہے۔ اہل سنت میں نبی کی ساری چیزیں داخل ہیں، والجماعت میں صحابہ کی ساری چیزیں داخل ہیں۔ اب ہم نے یہ عقیدہ پیش کیا، اب نہ اعتراض حضرت آدم پہ ہے، نہ اعتراض حضرت یوسف پہ ہے، نہ اعتراض حضرت اسماعیل پہ ہے، نہ اعتراض حضرت ابراہیم پہ ہے، نہ اعتراض محمد الرسول اللہ پہ ہے۔ وجہ یہ تھا کہ انتخاب خدا کا ہے، خدا کے انتخاب پہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ادھر صحابہ بھی انتخاب خدا ہیں، صدیق اکبر صحابی رسول ہیں، انتخاب خدا ہیں، صدیق اکبر پہ اعتراض نہیں۔ حضرت عمر انتخاب خدا ہیں، حضرت عمر کی صحابیت پہ اعتراض نہیں۔ حضرت عثمان انتخاب خدا ہیں، حضرت عثمان کی صحابیت پہ ہمیں اعتراض نہیں۔ حضرت علی صحابی رسول ہیں، ان کے انتخاب پہ ہمیں اعتراض نہیں۔ جس طرح یہ چاروں خلفاء یہ خلیفہ ہیں، ہمیں ان کی خلافت پہ ہمیں اعتراض نہیں۔ سارے صحابہ میں امیر معاویہ ہوں، ہمیں ان پہ بھی اعتراض نہیں۔ وجہ یہ ہے جس طرح صدیق اکبر یہ انتخاب خدا تھے، جس طرح عمر یہ انتخاب خدا تھے، جس طرح عثمان یہ انتخاب خدا تھے، جس طرح علی یہ انتخاب خدا تھے، امیر معاویہ بھی انتخاب خدا ہیں۔ اگر سیدنا صدیق اکبر یہ اللہ کے نبی کے سسر ہیں، انتخاب خدا کا تھا۔ حضرت عمر سسر ہیں، انتخاب خدا کا تھا۔ حضرت عثمان داماد ہیں، انتخاب خدا کا تھا۔ حضرت علی داماد ہیں، انتخاب خدا کا تھا۔ اگر 1.25 لاکھ انبیاء میں کسی انتخاب پہ اعتراض ہوگا، 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی پہ اعتراض ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے ہم نے خدا کے انتخاب پہ اعتراض کیا ہے۔ ہم نہ 1.25 لاکھ انبیاء پہ کسی کا اعتراض برداشت کرتے ہیں، نہ 1.25 لاکھ صحابہ میں صدیق اکبر سے لے کر امیر معاویہ تک نہ کسی صحابی پر اعتراض برداشت کرتے ہیں۔ اہل سنت یہ عنوان بھی ہمارا ہے، والجماعت یہ عنوان بھی ہمارا ہے۔ نبی کا دفاع یہ بھی ہمارا ہے، والجماعت صحابہ کا دفاع یہ بھی ہمارا ہے۔ پورا دین ہے نا، تو پورے دین پر بات پورے دین پہ ہوگی۔ میں نے ابھی اہل سنت پہ بات کی، والجماعت پہ بات کی۔ دنیا میں آج یہ فضا قائم کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو کیا اہل سنت کہنا ضروری ہے، کیا اپنے آپ کو یہ والجماعت کہنا ضروری ہے۔ یہ تو تفریق اور فرقہ واریت کے فضا ہے، بلکہ یہ فضا قائم کی جائے کہ جی بس مسلمان ہیں، مسلمان کہنا کافی ہے۔ یہ ہر جگہ یہ فضا، یہ اعتراض، یہ ہمیں سمجھانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور جہاں بھی آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ اعتراض بھی اہل حق پہ، تنقید بھی اہل حق پہ، اور سمجھانے کی کوشش بھی اہل حق کو کہ آپ جی یہ نہ کہیں، یہ نہ کہیں۔ گزشتہ دن پہلے ایک جگہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولانا صاحب ہم صرف مسلمان ہیں، آگے یہ جو تفریق ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا آج کی دنیا میں اس کا تعلق مخالف مذہب سے تھا، آج کل دنیا میں ہر بندہ یہ بات تو کہہ رہا ہے کہ جی مسلمان کہو۔ میں نے کہا میں بھی آپ کی بات سے متفق ہوں کہ جی صرف مسلمان کہا جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ صرف مسلمان، کامل مسلمان کون ہوگا؟ ایک مسلمان کا معنی وہ جو آپ کے ذہن میں، اور ایک مسلمان کا معنی وہ جو میرے ذہن میں۔ میں نے کہا آپ کے ذہن میں مسلمان کا معنی کیا ہے؟ جو اللہ پہ ایمان رکھے، اللہ کی صفات پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے پھر بھی مجھے مسلمان کہو۔ جو اللہ کے بعد اللہ کے انبیاء پہ ایمان رکھتا ہے لیکن اللہ کے انبیاء کی صفات کو نہیں مانتا، وہ پھر بھی کہتا ہے جی مجھے مسلمان کہو۔ جو انبیاء پہ ایمان رکھتا ہے لیکن پیغمبر اور محمد الرسول اللہ کو
وہ آخری نبی نہیں مانتا، وہ پھر بھی کہتا ہے مولانا صاحب تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو، مجھے بھی مسلمان کہو۔ جو قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا وہ بھی کہتا ہے تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھو، مجھے بھی مسلمان کہو۔ جو قرآن کی آیات پڑھ کر قرآن کی آیات کی تفاسیر کا اقرار نہیں کرتا، اس پہ ایمان نہیں رکھتا، جو تفسیر محمد رسول اللہ نے کی ہے بلکہ وہ تفسیر اپنی کرتا ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے کہ مجھے مسلمان سمجھو۔ آگے چلیں، اگر کوئی بندہ اللہ کے انبیاء کے بعد صحابہ میں صحابہ کو نہیں مانتا، وہ پھر بھی کہتا ہے مولانا صاحب تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو، مجھے مسلمان سمجھو۔ اگر صحابہ اکرام میں دو چار کو مانتا ہے، باقی صحابہ کے بارے میں اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، وہ بھی کہتا ہے مولانا صاحب تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو، مجھے مسلمان سمجھو۔ اگر صحابہ اکرام میں کچھ کو مانتا ہے، کچھ کو نعوذ باللہ مرتد مانتا ہے، وہ بھی کہتا ہے جی میرے ساتھ ہلکا ہاتھ رکھے، مجھے بھی مسلمان مانے۔ اس کے بعد وہ ائمہ اور فقہا کا انکار کر کے، ائمہ اور فقہا کے انکار کے بعد ان کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے اور ان کے اوپر برا بلا اور تان و تشنیع کرتا ہے، فقہا کی عظمت کا قائل نہیں۔ وہ بھی کہتا ہے مولانا صاحب تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں، مجھے بھی مسلمانوں کی فہرست میں شامل کریں۔ تھوڑا اور آگے گئے، اس سے کہا میں اولیاء اللہ کو نہیں مانتا، میں یہ خانقاہ اور تصوف اور یہ طریقت اور یہ ذکر میں اسے نہیں مانتا، یہ تو گمراہیت ہے، تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو، مجھے بھی مسلمان مانو۔ میں نے کہا تو مسلمان اسے مانتا ہے، تو مسلمان کا معنی وہ سمجھتا ہے جو کسی چیز کو بھی نہ مانے، ہر چیز کا انکار کرے، لیکن پھر بھی وہ کہے مجھے مسلمان مان، لیکن میں تب مسلمان مانوں گا جب وہ ہر چیز کا اقرار کرے، اللہ کی ذات پہ ایمان رکھے، اللہ کی صفات پہ ایمان رکھے، اللہ کے انبیاء پہ ایمان رکھے، انبیاء کی صفات پہ ایمان رکھے، 1.25 لاکھ انبیاء پہ ایمان رکھے، کسی نبی میں کسی نبی کا انکار نہ کرے، پیغمبر کو نبی اور رسول بھی مانے، پیغمبر کو نبی اور آخری رسول بھی مانے، پیغمبر کے بعد پیغمبر کی جماعت کو بھی مانے، سارے صحابہ کو بھی مانے، اس کے بعد سارے فقہا کو بھی مانے، اولیاء اللہ کو بھی مانے، تابعین کو بھی مانے۔ جس کو رب نے کہا ہے اسے مان لو تب وہ مسلمان ہے، لیکن تو اسے مسلمان کہتا ہے جو کسی چیز کو مانتا بھی نہیں، پھر بھی وہ کہے میں مسلمان ہوں، وہ تیرے نزدیک تو مسلمان ہے لیکن وہ اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ ہر چیز میں چوری، ہر چیز میں انکار۔ ایک بندہ چوری کرتا ہے، وہ باہر کہتا ہے میں تو چوری نہیں کی، مجھے کیوں چور کہہ رہے ہو؟ پھر وہ دوسرے دن آ کر پھر چوری کرتا ہے، وہ باہر جاتا ہے کہتا ہے میں نے تو چوری نہیں کی، مجھے کیوں چور کہہ رہے ہو؟ پھر تیسرے دن آ کر پھر چوری کرتا ہے اور وہ کہتا ہے جی پھر بھی مجھے چور نہ مانو۔ ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، جس کی نگاہ چوری پر ہوگی، جس نے آنکھوں سے دیکھا، جسے یقین بھی ہوا وہ چور ہی ہے، اس کے انکار کرنے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چور نہیں ہے۔ ہم نے کہا مسلمان وہ ہے جو ہر چیز کو مانے، جس کو رب نے کہا اس کو مانے، جس کو پیغمبر نے کہا اس کو مانے، جس کو رب نے حکم دیا اس کو مان لے، جس سے طریقہ محمد الرسول اللہ نے دیا اسے مان لے، جس طریقے کو صحابہ اکرام نے آگے پھیلایا اسے مان لے، ہر چیز کو مانے، وہ پکا مسلمان ہے۔ جو ہر چیز کو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں۔ ایک بندہ چوری بھی کر رہا ہے پھر بھی کہہ رہا ہے مجھے مسلمان مانو۔ آج کل دنیا میں یہ میٹھی بنیاد اسلام کے نام پر بھائی مسلمان ہم بھی کہتے ہیں آؤ صرف مسلمان پہ، لیکن اسلام کا نام لے کر ہر چیز کا انکار کرو۔ ہم سب کو بتائیں گے اس نے ان چیزوں کا انکار کیا، قرآن کا نام لے کر، قرآن کی آیات کو پڑھ کے قرآن کی آیات کی تفسیر کا انکار کرو، ہمیں وہ بھی برداشت نہیں۔ ہم تب بھی بتائیں گے اللہ کے نبی کی احادیث پڑھ کے نبی کی حدیث کا انکار کرو، ہمیں وہ بھی پتہ ہے، ہم عوام کو سمجھائیں گے۔ اور اللہ کے نبی کی احادیث کے بعد صحابہ کو مان کر، دو چار کو مان کر باقیوں پر اعتراض کرو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء بھی سارے، صحابہ بھی سارے، نہ سارے انبیاء میں
کسی کا انکار، نہ سارے صحابہ میں کسی کا انکار۔ اہل سنت کا معنی یہ ہے جو نبی کی سنتوں کو بھی لے، والجماعت کا معنی یہ ہے جو صحابہ کی سنتوں کو بھی لے۔ نبی کی سنتوں کو لینے والے کا نام اہل سنت بھی ہے، نبی کے صحابہ کی سنتوں کو لینے والے کا نام والجماعت بھی ہے۔ جو نبی کو نہ لے اپنے کسی اور کو لے، جو صحابہ کو چھوڑ دے، ہم اسے اہل سنت نہیں، ہم اسے والجماعت نہیں بلکہ اہل بدعت اور گمراہ کہیں گے۔ ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت کی فکر یہ ہے کہ دنیا میں اپنے مسلک اہل سنت والجماعت کو عام بھی کیا جائے۔ ہماری دنیا میں فکر یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا دفاع بھی کیا جائے۔ ہماری فکر یہ ہے اہل سنت والجماعت کی دعوت و فکر کو پوری دنیا میں سمجھایا بھی جائے۔ اہل سنت کا معنی کیا ہے، والجماعت کا معنی کیا ہے؟ امام بخاری اہل سنت والجماعت ہیں۔ آج دنیا میں اگر کوئی یہ کہے کہ امام بخاری کو انہوں نے چھوڑ کر انہوں نے ابو حنیفہ کو لیا ہے، اگر کوئی یہ کہے امام بخاری کو چھوڑ کر انہوں نے کسی اور کا راستہ لیا، ہم نے کہا نانا یہ تمہارا اعتراضی غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تمہیں سوال کرنا نہیں آتا۔ تمہارا سوال تب بنتا جب تم یہ کہتے، ہمارا نظریہ یہ ہوتا کہ ہم نے ابو حنیفہ کو امام بخاری کے مقابلے میں کھڑا کیا ہے، یا امام بخاری امام ابو حنیفہ کے مخالف ہیں، یا ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت یہ امام بخاری سے ہٹ کر ہے۔ امام بخاری اور ہماری کوئی لڑائی نہیں، امام بخاری بھی اہل سنت والجماعت ہیں، ہم بھی اہل سنت والجماعت ہیں۔ امام بخاری نے صحیح البخاری کتاب لکھی ہے۔ امام بخاری کی کتاب کا مقام وہ ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری۔ امام بخاری نے کتاب لکھی جس کو کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ رتبہ ملا ہے۔ امام بخاری کی ذات کو دیکھیں، وہ بھی اہل سنت والجماعت ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں ابواب باندھے ہیں، وہ بھی اہل سنت والجماعت ہیں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں احادیث لائی ہیں، وہ بھی اہل سنت والجماعت کے مطابق ہیں۔ نہ امام بخاری کی حدیث پیغمبر کی سنتوں کے خلاف ہے، نہ امام بخاری کی کوئی حدیث نبی کے صحابی کے خلاف ہے، نہ امام بخاری کا عنوان پیغمبر کی سنتوں کے خلاف ہے، نہ امام بخاری کا عنوان پیغمبر کی جماعت صحابہ کے خلاف ہے، نہ امام بخاری کی نہ امام بخاری نے اپنی ذات کو پیغمبر اور صحابہ کے خلاف کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر امام بخاری نبی اور نبی کے صحابہ کو چھوڑ دیں تو صحیح بخاری کیسے لکھی؟ دنیا کہتی ہے نا کہ جی ان کو دیکھو اور امام بخاری کو دیکھو، تم تو بہت بات کے ہو، تم تو آج کی پیداوار ہو، اور ہم اہل سنت والجماعت اور ہمارا امام بخاری کا کسی بھی قسم کا کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے، ہم تو ایک ہی ہیں۔ امام بخاری شافعی المسلک اور امام شافعی اہل سنت والجماعت ہیں۔ امام احمد ابن حنبل یہ بھی اہل سنت والجماعت ہیں۔ امام مالک یہ بھی اہل سنت والجماعت ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ یہ بھی اہل سنت والجماعت ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے، حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے، آپ ان کو پڑھیں، ان کو دیکھیں، یہ فرماتے ہیں چاروں ائمہ یہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ چاروں ائمہ سے ہٹ کر پانچواں دنیا میں کوئی مذہب نہیں۔ 4 قرون کے بعد یہ وہ 4 مذاہب فقہی ہیں جن کا اختلاف فروعی ہے، ان کا عقائد میں اختلاف نہیں۔ اسی وجہ سے یہ چاروں فقہا اہل سنت والجماعت ہیں، ان کے متبعین اور ان کی تقلید و اتباع کرنے والے بھی اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہاں اگر کوئی ان سے ہٹ کر کوئی پانچویں فقہ بنانے کی کوشش کرے یا ان کی مخالفت کرے، وہ کبھی اہل سنت والجماعت نہیں ہوگا۔ ان کی مخالفت کرنے والا وہ گمراہ ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا یہ چاروں فقہا، یہ چاروں ائمہ یہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا امام شافعی سے اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف فروعی ہے، یہ فقہ کا اختلاف ہے، یہ مسائل کا اختلاف ہے۔
अकायद का इख्तिलाफ नहीं, इमाम अबू हनीफा का और इमाम अहमद इब्न हम्बल का इख्तिलाफ मसाइल में है, अकायद में नहीं। इमाम मालिक का, इमाम अबू हनीफा का ये जो इख्तिलाफ है ये अकायद में नहीं, ये मसाइल में है। चारों आइम्मा का आपस में इख्तिलाफ ये फरूई है। इन्होंने न नबी की सुन्नतों पे इख्तिलाफ किया, न किसी अकीदे पे इख्तिलाफ किया। हाँ, जब इनका इख्तिलाफ किसी अकीदे पे होता फिर हम ये कहते इनकी आपस में लड़ाई है, लेकिन इनकी आपस में कोई लड़ाई नहीं। वजह ये है ये चारों एक घर के हैं लेकिन तुम किसी घर के नहीं। ये चारों तो एक ही घर के हैं ना, तुम तो किसी घर के नहीं। मुमकिन है मेरा उन्वान आप हजरात के सामने तफसील तो नहीं, कुछ बातें आप हजरात के सामने बतौर मिसाल रखी हैं। इसी वजह से कभी भी दुनिया के तबकों में और दीन को बिगाड़ने वालों में हम किसी से मुतासिर नहीं होते। उसकी वजह यह है कि ये मरकज़ हमें ऐसे एतमाद और यकीन पे खड़ा करता है कि हमारे पास अकायद हैं, हम खालिउल अकायद नहीं हैं। हमारे पास दलाइल भी हैं, हम खाली दलाइल नहीं हैं, दलाइल भी हैं। सिर्फ आपको यहाँ आकर दो काम करने हैं। नंबर एक, अपने अकायद और नजरियात को भी समझना है, और नंबर दो, दुनिया में जाकर अपने अकायद और मसलक का दिफा भी करना है। तो मैंने आप हजरात के सामने मसलक अहल सुन्नत वल जमात और आखिर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कुछ बातें की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ताल्लुक अहले हक के साथ वाबस्ता रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।